अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे तमाम सुनने वाले और फैमिली चैनल के मेंबर्स, नॉन मेंबर्स, सब्सक्राइबर्स, नॉन सब्सक्राइबर्स, सबको मेरे दिल की अथाह गहराइयों के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो हमारा जो प्रोग्राम चल रहा था सीरत जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा शुरू से आखिर तक, वो तो चलता रहेगा इंशाअल्लाह। थोड़ा सा ज़िक्र मैं कोशिश करूँगा कि आज भी हो, लेकिन अफसोस इस बात का है आज कि हमारे मुल्क में यौम सोग होना चाहिए था, और अगर मुल्क में ना होता तो KPK की हुकूमत को यकीनी तौर पे अपने तमाम सियासी एजेंडे ख़त्म करके और यौम सोग मनाना चाहिए था कि उनके अपने सूबे में उनके अपने वोटर्स के जो उस रास्ते से उनको पेशावर से भेजा गया, और ये ही टाइम क्यों उनके लिए सेलेक्ट किया गया कि आप लोग जो है वो पारा चनार जाएं, और 100 बसें तकरीबन वहाँ से चली हैं और उनको वो रास्ता मिला कि जो अफ़गानिस्तान से आता है और 2 साल से वो बंद था। दरमियान में 1-2 मसाजिद हैं, और उसके लिए मैं आगे चल के बयान करूँगा आपसे। एक सिलसिला था कोहाट का, कोहाट के रास्ते में कोई इंसिडेंट हुआ था किसी वक्त, तो उसके बाद से जो है वो रास्ता बंद कर दिया गया था, तो पारा चनार में दाखिल नहीं हो सकते थे। लेकिन हुकूमत KPK ने अपनी वो जिम्मेदारियां पूरी नहीं की कि जिसके बिना पे वो रास्ता तक नहीं खुलवा सके वहाँ पर, और उसके नतीजे में कल जो वहशियाना फायरिंग हुई है उसमें तकरीबन अब तक जो है वो 110 से ज़्यादा ख़वातीन व हज़रात, बच्चे, बूढ़े, जवान इसमें शहीद हो चुके हैं, जबकि ज़ख्मियों की तादाद इससे कहीं ज़्यादा है। और इसी के साथ साथ जो है वो इम्कानात ये भी ज़्यादा हैं कि मज़ीद अल्लाह उनको महफूज रखे, लेकिन ये कि क्रिटिकल पोजीशन है उनकी। बहरहाल पारा चनार कुरम एजेंसी फिर लहू लहू है, और एक लफ्ज़ है मज़म्मत। आप लोगों ने अक्सर ये लफ्ज़ का नाम सुना होगा कि मज़म्मत मज़म्मत मज़म्मत। तो मज़म्मत लफ्ज़ ने 1400 सालों से अपनी अफादियत को खो दिया है। ये मज़म्मत आज की नहीं होनी चाहिए। ये कत्ल व गारत गरी, ये खून जो बह रहा है मुसलमानों का काफिरों के हाथों, ये आज से नहीं हो रहा है। इसकी इब्तदा जो है वो निहायत इसके हुसैन इब्तदा है इस्माइल। हज़रत इस्माइल ने इब्तदा की थी, अल्लाह ताला ने उनकी जगह पर दुम्बे वाला वो ज़िबा हुआ था, बच गए थे। उसकी इंतहा इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करबला में की थी। उस वक्त भी सैकड़ों बल्कि हज़ारों सहाबाए कराम ज़िंदा थे, लेकिन यजीद के हाथों में बैत की गई, और आले रसूल में से, आले फ़ातिमा में से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बैत नहीं की गई। और उस वक्त के काज़ी वल क़ज़ा जो हमारे खुलफाए राशिदीन के दौर में भी थे, उसने पूरी ज़िंदगी देखी थी अहले बैत अलैहिस्सलाम की, हसन हुसैन की अलैहिस्सलाम, लेकिन उसी ने ये फतवा जारी किया था कि इन्होंने बगावत की है, लिहाजा ये वाजिबुल क़त्ल है। लेकिन जंग नहरवान में जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम के साथ बगावत की थी तो उसके बारे में तारीख़ खामोश है, और डरती है कहते हुए कि हम तो हज़रत कहेंगे, हम तो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहेंगे, इसलिए कि वो खलीफा राशिद मानते ही नहीं हज़रत अली को। तो मैं आप लोगों से मेरे जज्बात की कदर कीजिएगा कि दिल दुखता है हमारे इनके हाथों मारे जा रहे हैं, वो नाम नहाद मुसलमान हैं। तो मज़म्मत लफ्ज़ ने जो है ना अपनी अफादियत अब बिल्कुल खो दी है। अब तो ये लफ्ज़ मज़म्मत सुनकर हंसी आने लगी है कि कोई भी मिसहैप हो, मसलन बच्चों के साथ ज़्यादती, औरत के साथ रैप, 6 महीने या 5-7 साल के बच्चियों के साथ रैप करके इन्हें कत्ल कर दिया जाता है, या किसी गैर मुल्कियों के काफ़िले पर हमला हो। मुख्तसर ये कि जो भी जुल्म चाहे कहीं भी हो, मुक़्तदिर या गैर मुक़्तदिर, सोशल मीडिया हो या सरकारी या गैर सरकारी चैनल हों, व्हाट्सएप ग्रुप हों या इंस्टाग्राम या फेसबुक वगैरह, या और जो दीगर कम्युनिकेशन के ज़राए हैं, इन सब पर जो सबसे ज़्यादा
बोले जाने वाला लफ्ज़ सुनने में मिलेगा, वो लफ्ज़ होगा मजम्मत। हम वाकई की सख्त मजम्मत करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वाक़े का नोटिस लेकर सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, और हम फ़र्ज़ इंसानी अदा करके घरों में बैठ जाते हैं। याद रहे, फ़र्ज़ इंसानी फ़र्ज़ ईमानी नहीं है। ये तो कोई भी किसी को मार दिया जाए तो ईमान के अंदर यह है कि उसकी भी मजम्मत करनी चाहिए, और उसके लिए भी जो है ना बोलना चाहिए कि बिला वजह कत्ल जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी नहीं किया। और उनकी तमाम जंगों में सहाबाए कराम इस बात के गवाह हैं, अहादीस इस बात की गवाह हैं कि जब जंगें होती थीं तो उसमें अगर कोई ख़वातीन होती थी तो उनको नहीं मारा जाता था, बूढ़ों के ऊपर हमला नहीं किया जाता था, बच्चों को जंग में शरीक नहीं किया जाता था, अगर होते थे तो उन्हें भी नहीं मारा जाता था। आज क्या आप कह सकते हैं कि जिन लोगों ने ये मारा है, जिसमें कि तकरीबन 40-45 ख़वातीन हैं, 6 महीने से लेकर 8 महीने तक के, 10 महीने तक के बच्चे हैं, 7 साल के बच्चे हैं, कि जिनको पता भी नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमें क्या हो रहा है हमारे साथ ये, और उन औरतों को भी मारा गया, बच्चों को मारा गया, बुज़ुर्गों को मारा गया और उन्हें शहीद कर दिया गया। तो आप क्या उन मारने वालों को मुसलमान कहेंगे, सहाबाए कराम का मानने वाला कहेंगे? किसी भी तरीके से जो है मैं तस्लीम नहीं करता हूँ उसको, और मैं इसकी आपको वजह बताता हूँ। पहले ऐवानों में बैठे हुए या बाहर नाम नहाद ईमान के ठेकेदारों और मुमलिकत के करता धरता उनकी बयानबाजियाँ शुरू होती हैं कि हम सख्त अल्फाजों में मजम्मत करते हैं और मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार करके करार वाकई सज़ा दी जाएगी और इनके साथ आहिनी हाथों के साथ निपटा जाएगा। मगर वो आहिनी हाथ 76 साल में, बल्कि और पीछे चले जाएं 1400 साल से, वो आईनी हाथ जो है वो आज तक किसी को नज़र नहीं आया कि वो कौन सा आईनी हाथ है कि जिसके बारे में ये कहा जाता है कि आईनी हाथों से निपटा जाएगा। आपके आईनी हाथ तो सिल्वर के भी हाथ नहीं हैं कि उनके साथ सिक्योरिटी थी इतनी मुख्तसर, जबकि उनके दुश्मन इतने ताकतवर, उनके पास इतने जदीद असलहे। तो ये अल्फाज सिर्फ लुगत या डिक्शनरी में मिलेगा और आवाम सोचते हैं कि वो आहिनी हाथ कैसा होता होगा। किसी भी मुजरिम को सरेआम फांसी देना ममनू करार पाया है कि सरेआम नहीं देंगे। भाई मुजरिम है, उसे सरेआम फांसी दें आप, ताकि लोगों को इबरत हो इस बात से। मगर सरेआम कत्ल का बाजार, औरतों की बेहुरमती, बच्चे और बच्चियों के साथ ज्यादती, ये सब जायज़ है, सरेआम होता है। औरतों को सड़कों पे घसीटा जाता है, सोशल मीडिया में दिखाया जाता है, फिर उस पर लिखा ये होता है ऊपर कि बच्चे ना देखें। बच्चे तो नहीं देखेंगे, लेकिन जो बच्चे वहां देख रहे थे, मोहल्ले में देख रहे थे, गलियों में देख रहे थे, और जो बेचारे घसीटे जा रहे थे बच्चे, उन बच्चों को आप कहां से रोकेंगे? उनकी ज़बानी आपको कैसे पता चलेगा? तो ये सब चीज़ें जायज़ हैं। एक अवामी नुमाइंदे के साथ 9 बरहना ख़वातीन पकड़ी गई थी। क्या बना उसका? बस सोशल मीडिया पे आया, उसके बाद खामोशी। उन्हें अपना चैनल, अपने व्यूज, अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने होते हैं। इसके अलावा दीन की कोई रमक उनमें नहीं पाई जाती, और इसके अलावा कोई ज्यादती करके ऊपर से फेंक देता है किसी औरत को, और उसमें भी बड़े बड़े जो है ना लोगों के नाम आते हैं, लेकिन उसे खुदकशी का रंग दे के चैप्टर को क्लोज कर दिया जाता है। वालिदैन रोते रहते हैं और कुछ नहीं होता है। अदालतों की आंखों पर पट्टी लगी होती है। आपने देखा होगा कि इंसाफ अंधा होता है। अरे इंसाफ को तो खुला होना चाहिए। इंसाफ वो हो जो सबको नजर आए। अगर इंसाफ अंधा है तो फिर सबको अंधा हो जाना चाहिए। सब नाबीनाओं की हुकूमत हो, अपने इक़्तिदार छोड़ें, अपने कोर्टें ख़त्म करें, अपना सारा कुछ सिलसिला ख़त्म करके नाबीनाओं के हवाले। वो हमसे ज़्यादा ज़हीन है, बग़ैर याद किए हाफिज़ भी हैं, बग़ैर याद किए जो है अहादीस भी जानते हैं, बग़ैर याद किए फतवा भी दे सकते हैं, बग़ैर देखे घड़ी का टाइम देख सकते हैं, बग़ैर देखे लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। तो हमारे लिए तो वो बहुत अच्छे हैं। तो वो सब भी जानते बूझते हुए भी फरमान जारी करते हैं कि गवाहों की अदम दस्तयाबी या गवाहों के बयानात में तजाद पाए जाने की वजह से मुल्जिम को बाइज्जत तौर पे बरी किया जाता है, और वो अपने इलाके का बड़ा चौधरी, मलक, जिरगे का सरदार और पता नहीं क्या क्या जनाब, सैयद और सरदार और कितने वो होते हैं। जब निकलते हैं तो ऐसे उंगलियां बनाते हुए निकलते हैं जैसे बड़ा कोई कारनामा किया आपने। वो गरीब की औलाद थे जिनका वो केस था,
ان کے ساتھ زیادتی کی, ان کو دھمکیاں دلائی گئیں کہ ابھی تو آپ کے ساتھ یہ ہوا ہے, اس کے بعد آپ کے پاس یہ ہوگا, لیکن انصاف اندھا ہے. تو یہ دیٹس آل کہ بس ہم نے فیصلہ سنا دیا, باعزت طور پہ بری کر دیا. کیا میں انہیں مسلمان جج کہوں؟ میں نہیں ہوں ٹھیکیدار, میں فتوے وتوے لگانے والا نہیں ہوں کہ میں یہ کہوں کہ بھئی جناب صورتحال جو ہے میں کسی کو دین کا جو ہے نا سرٹیفکیٹ دوں یا نہ دوں. جو چیز نظر آ رہی ہے سامنے, اس میں سرٹیفکیٹ دینے کی ضرورت کیا ہے مجھے؟ مسلمان کی سیرت کیسی ہونی چاہیے, مسلمان کی صورت کیسی ہونی چاہیے, یہ آپ لوگ نہیں جانتے. حلف لے کے آتے ہیں آپ, حلف کو نہیں جانتے کہ حلف کسے کہتے ہیں. اسمبلیوں کے اندر پورے اسمبلی کی چھت کے اوپر اللہ تعالیٰ کے نام لکھے ہوئے اور آپ وہاں پہ گالم گلوچ کرتے ہیں. قرآن شریف کی تلاوت ہوتی ہے, نعت شریف ہوتی ہے, اس کے باوجود آپ لوگوں کے اوپر ذرا سا بھی جو ہے وہ خوف طاری نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کا. ختم ہوتے ہی اور گالیوں پہ اتر آتے ہیں. یہی حال باہر کی ساری عوام کا ہے. اور پھر عوام ایسے ہی نمائندے منتخب کرتی ہے. 3 صوبے سکون سے کام کر رہے ہیں, چوتھا صوبہ سوائے اس کے کہ بس کنٹینر پہ چڑھا ہوا ہے. انڈیا میں پھولن دیوی ہوتی تھی, یہاں پہ جو ہے نا یہ دیوا ہے کہ جس نے تباہی مچا رکھی ہے. اپنے صوبے کو دیکھیں, اپنے صوبے کے اندر جب صوبائی معاملہ تھا یہ, تو آپ نے کیسے ان کو مرنے دیا گیا؟ کیوں نہیں پہنچے آپ وہاں پر؟ اور یہ پارا چنار کا واقعہ جو ہے کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے, اس سے پہلے بھی بڑی تعداد میں یہ واقعات اور قتل و غارت گری ہو چکی ہے, کوئی آئینی ہاتھ نظر نہیں آیا. یہ سب کچھ ایک گھناؤنی سازش کے تحت روح عمل ہے. دہشت گردی کے اڈوں کو مساجد کی شکل دے کر بڑے بڑے گنبد و مینار بنا کر ان کو تحفظ دیا جاتا ہے, پھر وہاں سے جدید ترین اسلحوں کے ساتھ انسانوں کا خون کیا جاتا ہے, یہ کروانے بھیجا جاتا ہے ان کو. دوسرے ممالک کے ان کو بلائے ہوئے ہوتے ہیں. ان کو رنگ کیا دیا جاتا ہے؟ پختون. پختون غیرت مند قوم ہے. پختون کبھی ایسا عورتوں کے ساتھ نہیں کرتی. وہ دشمن کی عورت کو بھی اپنے گھر میں جو ہے نا وہ عزت کے ساتھ بٹھاتے ہیں اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹی اور بہن اور ماں تصور کرتے ہیں. یہ کیسا وزیر اعلیٰ ہے؟ اور پھر جب ایسا ہوتا ہے تو اسے مذہبی تنازعات کا رنگ دے دیا جاتا ہے. لیکن میں ان بیانات کی سختی سے مذمت نہیں کہوں گا, تردید کرتا ہوں. تردید کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو کچھ بتایا جائے گا سب جھوٹ ہے, یہ سچ نہیں ہے کہ یہ مذہبی تنازع ہے یا سنی یا شیعہ تنازع ہے. بالکل بھی نہیں ہے, بلکہ مسلمانوں یہودی تنازع ہے. یہ مسلمانوں اور کفر کا تنازع ہے. یہ تاریخ پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ اس دہشت گرد اسرائیل سے کسی زمانے میں ہجرت کر کے خیبر پختونخوا آئے. صوبے کے اندر یہودی تھے, مگر مسلمانوں والے نام رکھ کر مسلمانوں کو ختم کرنا تھا. مماثلت دیکھ لیں کہ غزہ میں وہاں پہ مارا جا رہا ہے, مسلمانوں کو کون ذبح کر رہا ہے؟ کیا ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ تم سنی ہو یا شیعہ؟ وہ تو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان ہیں. شاعر مشرق علامہ اقبال نے اپنے ایک شعر میں کہا تھا کہ زاہد تنگ نظر نے مجھے کافر جانا اور دشمن یہ سمجھتا ہے مسلمان ہوں میں. وہاں پر بلا رنگ و نسل کہ شیعہ ہے یا سنی ہے, مسلمان کر کے ان کو وہاں پہ مارا جا رہا ہے. اور یہاں پر یہودی جو کہ مسلمانوں میں رہ کے کچھ مسلمانیت والا ذہن بھی آ گیا ان میں, اور انہیں جو ہے وہ تکفیری اڈے کافر بنانے والے سرٹیفکیٹ ان کو دے دیے گئے ہیں کہ آپ جس کو چاہو کافر بناؤ اور کافر بنا کے اس کو جو ہے نا مار دو. کیا کسی اور کے جلسوں میں آپ نے یہ چیز دیکھی ہے کہ انہوں نے کافر کہا ہو کسی کو؟ ارے رسول کریم کی حدیث تو آپ لوگ بہت بیان کرتے ہیں کہ کافر کو بھی کافر نہ کہو کہ پتہ نہیں کب وہ مسلمان ہو جائے, اس لیے کہ اس طرح ان کے اپنے کافر بچ جائیں گے. اور ایک کافر بچ گیا تھا اس طرح سے, وہ تھا کافر لیکن مسلمان ہو گیا کہ دیکھو مسلمان ہو گیا. وہ انہی کی اولادوں نے کربلا جو ہے وہ قائم کی تھی. یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. یہ بھی علامہ اقبال نے کہا تھا. انہوں نے ساری ہسٹری پڑھ چکے تھے, دیکھ لیا تھا آگے. آج کہا جاتا ہے کہ جی فلاں بانی کی جو ہے وہ پیشن گوئیاں پوری ہو رہی ہیں کہ اس نے یہ کہا تھا, یہ کہا تھا, یہ کہا تھا. آپ علامہ اقبال کو پڑھیں, آپ کے جسم میں خون جو ہے نا جوش کا دوڑ جائے گا. اور یہاں کے پی کے
या बलूचिस्तान में यहूदियों के हमले जारी हैं। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे व्यूअर्स, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि हकीकत क्या है। पाकिस्तान में कोई सुन्नी शिया की जंग नहीं है, न कभी थी, बल्कि इस्लाम और कुफ्र की जंग जारी थी 1400 साल से आज तक जारी है। हमें अपनी हुकूमतें बचाने के लिए इनकी सपोर्ट लेनी पड़ती है, सहारा लेना पड़ता है, और हम भी उनकी उसके जवाब में उनको सपोर्ट करते हैं और उन्हें बाज़ तौर पर अपने जलसों में शामिल करते हैं। वरना जदीद असलहा, मिसाइल, मार्टर, गोले उनके पास कहाँ से आए, किस रास्ते से आए? किसी और सूबों में मिलेंगे आपको ये चीज़ें? यहूदियों के लिए वो जगह जन्नत है, क्योंकि पश्तो आ गई उनको बोलना, और वो पख्तून बन के, और उन्होंने जो है वो जिस तरह अफगानी पख्तून हर जगह कहलाते हैं कि कोई भी बंदा देखे तो कहता खान साहब, हालांकि खान साहब बेचारे तो बड़े गैरतमंद हैं, वो परेशान होते हैं, कहते हैं कि हम तो भाई इनसे हमारा ताल्लुक ही नहीं है, हम तो खुद इनसे बहुत परेशान हैं कि इन लोगों ने हमारे खैबर पख्तूनख्वा को जो है वो तबाह व बर्बाद करके रख दिया है। तो जहाँ इन्होंने असलहों की फैक्ट्रियाँ, हीरोइन, चर्स, गांजा, अफ्यून, कोकीन बनाने के कारखाने खोले हुए हैं, कोई भी मौलिक हथियार किसी भी शक्ल में हो वो सब यहूदी चला रहे हैं। औरतों के अड्डे, लड़कों के अड्डे, जबकि सबसे ज्यादा तबलीगी जमातें वहां पर हैं, सबसे ज्यादा इस्लाम फूटता ही उधर से। जितने बड़े बड़े मदारिस पूरे पाकिस्तान में हैं, आप देख लेंगे वहीं का जो है ना वो हेड बैठा होगा। लेकिन हमने उनके बारे में तस्दीक नहीं की कि ये सही मुसलमान है भी या नहीं, कहाँ का रहने वाला है, कितने अरसे से है। लेकिन उसने नए इलाके में जाके कहाँ से फंडिंग हुई और वहाँ पे उसने एक बड़ा मदरसा बनाया और अपने आप को शेखुल इस्लाम कहकर वहाँ पर बैठ गया और एक ग्रुप बन गया, फंडिंग होती रही और वो अपना निज़ाम चलाता रहा मुसलमानों को तकसीम करने में। मुसलमान सादगी में उन्हें अपना भाई समझते हैं, वरना केपीके के गयूर मुसलमान पूरी दुनिया में एक बहादुर कौम के तौर पर पहचाने जाते हैं। और इन जैसा ज़हीन पाकिस्तानी कौम के अंदर कोई दूसरी कौम नहीं है। लेकिन इनको किस तरफ ले जाया जा रहा है, बहुत ही सोचने का मकाम है ये। आज वो नस्ल कि जो किसी वक्त अपने उस्तादों का ग्रेजुएशन तक जो है वो शेरवानी पहन के सादगी के साथ दीन इस्लाम का नाम लेते हुए उस्तादों की इज्जत किया करते थे और उनके पास जाते थे, आज वो स्टूडेंट्स कहाँ हैं, आज वो कॉलेजेस कहाँ हैं, आज वो प्रोफेसर्स और लेक्चरर्स कहाँ हैं? सब यहूदियों ने कब्जा कर लिया। ये रूह फरसा वाक़यात होते रहेंगे। हमारे उलमा, सेनेटर्स, एमएनएस बनते रहेंगे। तारीख गवाह है कि गैरतमंद मुसलमान और मोमिनों ने हमेशा इक़्तिदार को ठोकर मारी है। कभी शाही महलात के अंदर उन्होंने हाजिरी नहीं दी किसी बादशाह के दरबार में। आज तो बड़े बड़े अल्लामा बैठे हुए हैं, बड़े बड़े उलमा बैठे हुए हैं और इक़्तिदार के मजे लूट रहे हैं। तो जाहिर है उनकी पॉलिसी क्या होगी? दीनी पॉलिसी तो नहीं होगी, फिर तो वही पॉलिसी होगी जो हुकूमतों की होगी, जो उनकी पार्टी की पॉलिसी होगी। तो फिर रसूल की पॉलिसी को वो पसे पुश डाल देते हैं, इसलिए कि पूरे वो दीन में दाखिल हुए ही नहीं थे। आज लड़काना में कहा जा रहा है कि एहतजाज करें। क्यों? 12 कहू में क्यों नहीं कहा जा रहा? वहाँ तो आपका मदरसा है। इस्लामाबाद में क्यों नहीं कहा? पिंडी में क्यों नहीं कहा? लाहौर में क्यों नहीं कहा? इसलिए कि यहाँ पे उन पर छाप लगी हुई है कि पीटीआई के सेनेटर हैं। सिंध में तो नहीं है ना, सिंध में तो इजाजत दे देते हैं, वहाँ तो पूरी जमहूरी हुकूमतें हैं ना। यहाँ पे आपको खौफ था कि अब उनके हुक्म पे जो है ना वहाँ पे एहतजाज किया जा रहा है। उस एहतजाज से क्या हो जाएगा? रुक जाएगी खूनरेजी। वो जो शहीद हो चुके हैं जिंदा हो जाएंगे। तो उन आइम्मा ने हमेशा इस्लाम को हर जगह बुलंद रखा, इक़्तिदार में नहीं गए। आफरें हुई इक़्तिदार में आने की, नहीं गए। मुझे याद पड़ता है कि एक मरतबा एक सियासी तकरीर, एक मुफ्ती नसीरुल इस्तादी थे जिनकी एक शाम गरीबा में मजालिस से आया करती थी टीवी पे। उन्होंने एक सियासी बयान दिया था पीपी के हक में, या ज़ियाउल हक को बुरा भला कहा था। उस बेस पे पूरी कौम ने उनको मिंबर से छुड़ा दिया था, उनकी मस्जिद इमाम बारगाह छुड़वा दिया था उनसे,
اور پھر اس کے بعد ان کا پورا بائیکاٹ کر دیا تھا. لیکن آج کے مسلمان، آج کے محب اہل بیت آج منہ میں زبان نہیں رکھتے. آج تو میڈیا بہت فاسٹ ہے، آپ کو تو سب کچھ گھر بیٹھے فوراً پتہ چل جاتا ہے. تو تھوڑی سی تاریخ ماضی کی طرف دہرائیں. پاکستان کے علماء ممبروں پر بیٹھ کر ماضی کو یاد دلا کر لاکھوں روپے وصول کر کے گھروں میں استراحت فرما رہے ہیں. اگر توفیق ہوئی تو وہی گھسا پٹا لفظ مذمت کا دہرا کر اپنا حق ادا کر دیتے ہیں. دیگر تنظیمیں، نعت خوان تنظیمیں ہوں، کسی جماعت کے صاحب بیاض ہوں یا صاحب بیان ہوں، لاکھوں روپیہ لے کر فل پروٹوکول کے ساتھ کہیں پہ شریک ہوتے ہیں. ان سے ڈائریکٹ بات نہیں کی جا سکتی. ان کے سیکٹری سے بات کریں آپ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے کتنے سیکٹری رکھے تھے؟ ہم کیسے کہتے ہیں کہ آپ ان کے ماننے والے ہیں؟ وہ کتنی سیکورٹی میں چلتے تھے مجھے بتائیں آپ. اور دشمن کتنے موجود تھے ان کے؟ اللہ پہ کتنا انہیں کامل یقین تھا. آپ کو نہیں ہے تو لاکھوں روپے لے کے فل پروٹوکول کے ساتھ تکبر کی ٹوپی پہنے ہاتھ ایسے ملائیں گے، ممبر کی طرف جائیں گے تو 10 ادھر سے بھاگے ہوں گے، 10 ادھر سے بھاگ رہے ہوں گے، کسی کو ہاتھ نہیں ملانے دیں گے ان سے. یہ کس کی سنت ہے بھائی؟ امام حسین کی سنت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، امام جعفر صادق کی سنت ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کی سنت ہے، امام شافعی کی سنت ہے، آپ کے بریلوی کے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی کی یا دارالعلوم دیوبند کی سنت ہے. پھر یہ کس کی سنت پہ چل رہے ہیں آپ؟ یہاں سے پتہ چلتا ہے نا. پھر یہ لوگ جو ہے اپنا روپ دھار کر ادھر تک بال لمبے لمبے، ادھر تک بال لمبے لمبے، کسی کا امامہ، کسی کے ہاتھوں میں انگوٹھیاں ہی انگوٹھیاں، اور کوئی بالکل انگوٹھیوں سے ہی خالی، کوئی بالکل مونچھ کٹا ہوا، کوئی مونچھوں کے ساتھ، کوئی میری طرح داڑھی والا، بغیر داڑھی والا، اور مونچھیں رکھ کے اپنے اپنے رنگ میں ہانک رہے ہیں. اور ان بالوں پہ جتنا خرچہ کرتے ہیں، آپ ذرا چلے تو جائیں نا، کسی سے پوچھیں ان ہیئر اسٹائل بنانے والوں سے کہ ایک پروگرام سے پہلے کتنی دفعہ وہ اپنے چہرے کا فیشل کراتے ہیں بالوں کے اوپر. لوگ تو قربانی کے جانوروں کو موٹا کرنے کے لیے بادام اور پستے اور یہ دودھ ان کو پلاتے ہیں، خالص گھی اور مکھن کھلاتے ہیں. یہ اپنے بالوں کو مکھن کھلاتے ہیں. گھنٹوں لگ جاتے ہیں ان کے فیشل کے اندر. اتنے میں دلہن بن کے آ جاتی ہے جب یہ لوگ کہیں جاتے ہیں. لیکن کیا ہے کہ سب کے چینل کھلے ہوئے ہیں، اب اس پہ حق حق کرتے رہیں آپ. وہ تو حق ہے تو آپ کہیں تب بھی، نہ کہیں تب بھی. حق نے کہاں جانا ہے؟ وہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے کہ حق مال علی، علی مال حق. تو آپ کی زبان میں کون سی تاثیر ہے کہ آپ اس طریقے کے جملے ادا کرتے رہے، اپنے چینل چلائیں، اور جب پیسہ بہت زیادہ ہو جائے تو ملک سے شفٹ ہو جائیں، پھر اپنے اپنے بیانات دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اسلام کا ہم نے حق ادا کر دیا. لیکن راہ کٹھن میں غائب رہنا یہ سب کی سنت بن چکی ہے. اتنے بڑے سانحے کے بعد آج مفتیان دین اور مدظلہ العالی کہاں ہیں؟ میں ابھی آپ کو ایک بے آسرا شخص کی آڈیو سنواتا ہوں، آپ وہ سنیں پھر فیصلہ کیجیے گا. سنیں ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پاکستان اہل تشیع و قیادت سے مخاطب ہو کر یہ کہنا چاہتا ہوں، قائد علامہ سید سجید حسین نقوی، جناب علامہ سید جواد نقوی، علامہ راجہ ناصر عباس، علامہ امین شہیدی، علامہ شہنشاہ حسین نقوی، اور قائد گلگت بلتستان علامہ سید راحت حسین و دیگر. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ تمام علماء جس کے نام میں نے لی ہے یا جس کے نام میں نے نہیں لی ہے، اگر واقعاً آپ حسین کی ماننے والے ہو، اگر آپ کا تعلق عاشوراء سے ہو، آج ہم پر چنار میں جل رہے ہیں، آپ کدھر ہو؟ آپ کس بستر خواب پر سو رہے ہو؟ آپ کو کیا مسئلہ ہوا ہے؟ کس طرف سے آپ کے اوپر پریشر آیا ہے کہ آپ پر چنار کے لیے بات اور عملی کام نہیں کر سکتے ہو؟
اگر آپ اشورا کی ماننے والے ہیں، اگر آپ فرزندان اشورا ہے، فرزندان شہرت نہ، فرزندان دنیا نہیں، فرزندان شہرت نہیں، اگر آپ فرزندان اشورا و فرزندان زہرا ہے تو کل پاکستان میں ملک گیر احتجاج اعلان کر کے اہل تشیع پر چنار کو انصاف کے لیے اٹھو. لیکن یہ بھی یاد رکھو علماء کرام، ہمارا بھی صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، لیکن اگر آپ لوگ نہیں اٹھے، آپ علماء نے کوئی عملی اور حرکت، عملی کام اور حرکت نہیں کی، اگر ایسا نہ ہوا تو میرے خیال میں محرم ممبر سے تذکر حسین کا کوئی فائدہ نہیں. اور دوسری بات یہ کہ پیر کوئی پرچنار کی سرزمین کا نام نہ لے. پیر پاکستان کی شیعوں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پاکستان کی شیعہ پیر نہیں چاہیے. ہم پرچنار والے سب کچھ ہم خود کر سکتے ہیں، ہمیں کسی کی ضرورت پیر نہیں ہے. اگر آپ لوگ آج نہیں نکلتے ہیں تو پھر پرچنار آنے کی زحمت بھی ایک بھی نہ کرے. کوئی الیکشن کے لیے آتے ہیں، کوئی شہرت کے لیے آتے ہیں، کوئی جراسی کے لیے آتے ہیں، کوئی فنڈنگ کے لیے آتے ہیں. پھر ہمارے لیے ادھر کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، ایک بھی باہر سے نہ آ جائے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ لوگ ادھر بستر خاپے اور غفلت کے خاپے سو رہے ہیں اور ہم ادھر مر کے زندگی گزار رہے ہیں. یہ آپ کا کوئی طریقہ کار ہے؟ یہ کیا طریقہ کار ہے آپ لوگوں کا؟ سنا آپ نے جناب، آج سب کی بولتیاں بند کیوں ہیں؟ اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے علاقوں کا روڈ بند کر کے احتجاج کرنا کہاں کی شرافت ہے؟ اربعین کے لیے تو بہت دور جانا پڑتا ہے، یہ اربعین جتنا دور تو نہیں ہے. کیوں نہیں حق کے لیے آواز بلند کرتے یا کرواتے؟ آپ کے فالوورز کتنے ہیں؟ اب آپ صرف سوشل میڈیا تک محدود رہ گئے ہیں. کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا، یہ آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے. اس بندے نے اظہار کر دیا ہے، اور یہ اظہار کی جرت زندہ باد. جنہوں نے آج آ کر پریس کانفرنس کرنا تھی وہاں پر، ان کے دکھوں پہ اور نمک چھڑکنا تھا، لیکن وہ بھی انہیں موقع نہیں ملا. شاید وہ کچھ اور مواد تلاش کر رہے ہیں. آج آنے سے انکار کر دیا کہ کل آؤں گا میں. اور سب کے سب جو ہے وہ دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ورکر ہیں، اور ان کے جتنے فالوورز ہیں پورے پاکستان کے اندر 80% جو یہ حضرات شہید ہوئے ہیں، جس بھی مذہب و ملت سے ہوں، جس بھی مسلک سے ہوں، وہ سب کے سب پی ٹی آئی میں ہیں اور عمران خان کے ساتھ ہیں. آج کیوں خاموش ہیں؟ صرف اس لیے خاموش ہیں کہ اگر یہ کوئٹہ میں ہوتا تو اکٹھے ہو جاتے، کراچی یا سندھ میں ہوتا، کہیں پنجاب میں ہوتا تو آج سارے روڈ بند ہو جاتے. لیکن اب اگر بند کرتے ہیں سارے روڈ تو پھر اپنے دوستوں کا ہی نام آ جائے گا کہ اب ہم کس کے خلاف کریں احتجاج. وہ تو ہماری اپنی حکومت ہے. تو ان کی جناب اپنی مصروفیات ہیں. سینیٹر صاحب کی حکومت کے پی کے اسلام آباد پر چڑھائی کرنے میں مصروف ہے. اتنے سارے معصوم بچے، خواتین و مرد حضرات شہید ہوئے. آج تو یہ چاہیے تھا سب کو کہ سیاسی ایجنڈا روک کر اس چڑھائی کو ملتوی کر دیا جاتا، یوم سیاہ، یوم سوگ صوبے میں منایا جاتا. پوری کابینہ کو وہاں پر پہنچنا چاہیے تھا اور دیکھتے کہ وہ راستے کون سے ہیں کہ جو افغانستان کے راستے آتے ہیں، اور وہ یہودی کون ہیں کہ جو مسجد نما عمارتوں کے اندر رہ کر وہاں سے قتل و غارت گری کر رہے ہیں اور غریبوں کو شہید کر رہے ہیں، اور ان کو اسلحے کی رسد کہاں سے پہنچتی ہے. میں اپنے چیف آف اسٹاف آرمی ان سے بھی گزارش کروں گا، وزیر اعظم پاکستان سے بھی گزارش کروں گا کہ آخر یہ تو پوچھا جائے کہ صوبے کی اپنی انٹیلیجنس کہاں تھی. اور آپ کا ایک آپریشن چل رہا ہے رد فساد خوارج کے خلاف، تو ان خوارج نے اتنے آسانی سے یہ حملے کر دیے، جبکہ آپ کے 3 شہید ہو گئے فوج کے، 2 ان کے مر گئے. کبھی ایسا ہوا کہ 4 وہ جہنم رسید ہو گئے.
اور 2 آپ کے بھی شہید ہو گئے، تو کب تک یہ شہید ہوتے رہیں گے آرمی کے بھی لوگ اور یہ پارا چنار کے اور جہاں جہاں ظلم ہو رہے ہیں؟ کیا آپ کے سامنے نہیں ہیں یہ خوارج جن کے نام نہاد مدرسے بنے ہوئے نہیں ہیں؟ کیوں قائم کر رکھا ہے؟ اس کے کیا مقاصد ہیں؟ ان کو روکا جائے۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مرتبہ کوئٹہ کے اندر ہزارہ برادری کے تقریباً 60-70 لوگوں کو شہید کر دیا گیا تھا، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ تعزیت کے لیے اس وقت کے وزیر اعظم تشریف لائیں۔ لیکن آج سب سے زیادہ کذابہ وہ یہ کہتی ہے کہ بانی شریعت لانا چاہتا تھا تو سعودی عرب نے احتجاج کیا۔ کہ کس کو لے کر آ گئے ہو بھائی آپ؟ یہ شریعت نافذ بات کرنے کی کر رہا ہے، ہم تو شریعت کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ اسے آپ اپنے بچے پہنچائیں، اسے بکرے پہنچائیں، یہ پھر چلے کاٹے۔ جوانوں کی ماں ہو کے، نانی دادی ہو کے اسے خوف ہے کچھ قبر کا؟ نہیں ہے، اس لیے کہ مسلمان ہوتی تو اس نے پورے اس تقریر کے اندر جو کل یا پرسوں پریس کانفرنس کی ہے، اسرائیل کو برا کہا، امریکہ کا سائفر دکھایا، ان کے لیے نہیں بولے گی، کبھی بھی نہیں بولے گی۔ یہ غزہ کی حمایت میں کبھی بھی نہیں بولے گی، فلسطینیوں کے لیے کبھی بھی نہیں بولے گی، بلکہ یہ کیا کوئی بھی نہیں بولے گا ان میں سے۔ تو یہ ہماری مسلمانیت ہے، بلکہ مسلمانیت نہیں ہے، وہی ہے جو میں نے آپ سے پہلے کہا ہے۔ تو انہوں نے کوئٹہ میں بلایا تھا، اس نام نہاد منگلی نے، پیرنی نہیں ہے منگلی، اس منگلی نے یہ کہا کہ آپ نہ جائیں۔ مرد تھے، عورت کے کہنے پہ رک گیا کہ میں بلیک میل مجھے نہیں کیا جائے، میں نہیں جاؤں گا۔ آج وہی سارے اسی جماعت میں گھسے ہوئے ہیں۔ آج پھر یہ سانحہ ہو گیا، انہی کی حکومت میں، انہی کے پاس۔ اب تو ہوش کے ناخن لیں۔ تو جب وہ نہیں گئے تو پھر گنڈا صاحب کیوں جاتے؟ انڈیا میں تو ظلم و ستم کی ستائی ہوئی ایک عورت تھی، پھولن دیوی، جس پہ فلمیں بھی بنی، گرفتار ہوئی، مقدمات بھی ہوئے، پھر وہ ایم پی اے بھی بنی وہاں کی، ایک بہت ہی غریب گھرانے کی۔ لیکن تم تو وزیر اعلیٰ کہیں سے لگو، تو وہاں پہ پھولن دیوی تھی، وہ حق پہ تھی، وہ انتقام لے رہی تھی۔ یہاں پہ جو ہے نا یہ دیوا ہے جو روز جناب بھاگنے کے لیے تیار ہے کہ جا رہا ہوں، چڑھائی کر رہا ہوں، چڑھائی کر رہا ہوں، چڑھائی کر رہا ہوں۔ کون شخص یار ان سے مذاکرات کر سکتا ہے؟ کیسے کر سکتا ہے؟ ان کی شکلیں بھی تو نہیں ہے نا مذاکرات والی کہ جن سے بات کی جائے۔ پھر مزے کی بات یہ ہے کہ بیان دے کر پھر سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک شہیدوں کے درجات کو بلند فرمائے، جیسے یہ سب اولیاء اللہ ہیں کہ بس انہوں نے دعا کی یہ سب جنت میں پہنچ گئے۔ تو کل تھا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ حدیث ہے اور عالم زہرا بتا چکا ہوں آپ کو پہلے کہ اللہ کی قسم خدا مند تعالیٰ نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو عالم میثاق میں پاک و پاکیزہ خلق قرار دیا، انہیں ہر قسم کے ناپسندیدہ امور سے پاک پیدا کیا۔ عالم میثاق کیا ہے یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ اس حدیث کلمہ میثاق سے مراد عالم زر ہے۔ یہ وہ عالم ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بنو آدم کی پشت میں اس کی نسل رکھی اور پھر ان سے گواہی لیتے ہوئے فرمایا الستو بربکم قالوا بلا، سورہ اعراف آیت نمبر 172۔ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ان سب نے کہا کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ یہ عالم میثاق کون تھا؟ عالم ارواح تھی۔ جب ہم اور آپ آج کے ایک دوسرے کے جاننے والے نہیں ہیں، میں نے پہلے ذکر کر چکا ہوں، ہم اربوں خربوں سالوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ جن جن کی روحیں وہاں پہ مل چکی ہیں وہ دنیا میں ضرور انہوں نے ملنا ہے۔ تو یہ الستو بربکم جو فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یہ میثاق لیا تھا، عہد لیا تھا ان سے۔ تو اس روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی نسل کو جناب آدم کی صلب سے نکالا، ان کی پشت سے نکالا، حالانکہ وہ اس وقت ذرہ ناچیز تھے۔ پھر انہیں حضرت آدم پر پیش کیا گیا اور فرمایا میں ان سے میثاق لینے والا ہوں کہ وہ میری عبادت کریں گے اور میرا شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔
اور ان کے رزق کا پھر میں ضامن ہوں۔ پھر فرمایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا جی ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام ملائکہ سے فرمایا کہ ان کی شہادت پر گواہ رہنا۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم گواہ ہیں۔ اس مورد میں یہ بھی ہے، یعنی اس سلسلے میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اولاد آدم کو جب عالم میثاق میں حاضر کیا تھا تو اس وقت فہم و عقل رکھتے تھے وہ لوگ، وہ روحیں۔ انہوں نے الہی خطاب سنا اور سمجھا، پھر انہیں صلب آدم میں رکھا۔ تمام لوگ محبوس تھے۔ خداوند تعالیٰ نے اپنی مرضی کے ساتھ جسے چاہتا ہے اسے اس زمانے میں حاضر کر دیتا ہے، اور وہ دنیا میں انسان بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ دنیا میں آتے ہیں، اگر وہ اسلام اور اس کے احکامات کو اپناتے ہیں تو انہیں اولین فطرت پر سمجھا جاتا ہے۔ اگر وہ کفر کو اپناتے ہیں تو در حقیقت فطرت اولا کو جھٹلاتے ہیں۔ آج یہاں پر جو یہ واقعات ہوئے ہیں، یہ وہی ہیں کہ جو کفر کو اپناتے ہیں وہ در حقیقت فطرت اولا کو جھٹلاتے ہیں۔ انہیں یہ یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ کوئی ہے، انہیں یقین ہے تو اپنے اسلحے پہ، انہیں ایمان کے اوپر یقین نہیں ہے، کیونکہ ایمان ایماندار کے پاس ہوتا ہے، بے ایمان کے پاس نہیں ہوتا۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ دعا ہے میری کہ اللہ پاک آپ سب کے جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں ان شہیدوں کے جو بھی لواحقین ہیں ان کے ساتھ غم میں شریک ہونا چاہیے، اور ان کے لیے صبر جمیل کی دعا کرنی چاہیے، اور ان کے لیے ایک سورہ فاتحہ یقینی طور پہ پڑھنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔